معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور انسان کی عزت اور تکریم کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور پھر آدم علیہ السلام میں روح کو پھونکا ہے، جبکہ باقی مخلوقات جتنی بھی ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ کن سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کی عزت اور حرمت کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور اللہ رب العزت نے اپنے علم میں سے آدم علیہ السلام کو علم دیا، جیسا کہ سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ رب العزت اس سارے واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ جب فرشتوں سے کہا گیا کہ میں انسان بنانا چاہتا ہوں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ میں انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا ہے اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم تیری دن رات عبادت کرتے ہیں، تیری تسبیحات بیان کرتے ہیں، تیری تمجیدات کو بیان کیا جاتا ہے، تیری پاکی پکیزگی کو بیان کیا جاتا ہے، اے اللہ کیا ضرورت ہے انسان کو پیدا کرنے کی؟ تو انسان کو پیدا کرے گا، زمین میں فتنہ فساد انسان برپا کرے گا، زمین کے اوپر یہ خون ریزی کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو جواب دیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ابن آدم کو اتنی فضیلت بخشی ہے کہ یہ ساری زمین، یہ آسمان، یہ زمین اور آسمان کے درمیان کی جو تمام نعمتیں ہیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، زمین اپنا اناج اگاتی ہے، آسمان سے بارش کا برسنا، یہ دھوپ کا نکلنا، چاند کی روشنی، ستاروں کا نکلنا، کبھی بارش کا آنا، کبھی دھوپ کا لگ جانا، یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنائی ہیں، انسان کی سہولت کے لیے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ اس انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کہا، انسان کو عزت بخشی، انسان کو احترام کے ساتھ نوازا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے انسان کو عقل سلیم کے ساتھ نوازا، حواس خمسہ اللہ رب العزت نے انسان کو دیے، آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے، اچھے اور برے کی پہچان کرتا ہے، کانوں سے انسان اچھی اور بری ساری باتوں کو سنتا ہے، پھر ان باتوں کو اپنے ذہن پر لے جاتا ہے، اور ذہن کے اوپر زور ڈالا جاتا ہے کہ اب ان باتوں میں سے کون سی بات حق ہے، کون سی ناحق ہے۔ حواس خمسہ اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کیے، اسی شعوری نعمتوں سے انسان پھر پرکھتا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا راستہ کون سا ہے، اور شیطان کو راضی کرنے والا راستہ کون سا ہے۔ اور پھر انسان اللہ رب العزت کی ان ساری نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، اور پھر انسان اللہ رب العزت کا ہی باغی بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا، اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو، ساری دنیا کے لوگوں کو اس بات سے باور کروایا کہ ایک مسلمان مومن کا شان، ایک مسلمان ایمان والے کی عظمت، اس کا احترام کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ بیت اللہ کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، بڑا احترام والا گھر، لیکن نبی علیہ السلام نے ایک مومن مسلمان کی عظمت، اس کا احترام، اس کی عزت کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ بتلائی ہے۔ لیکن عزیز بھائیوں، بڑے افسوس سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں نہ زندہ انسان کی عزت اور احترام کیا جاتا ہے، اور نہ مردہ انسان کا عزت اور احترام کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے
ہر لحاظ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تربیت کی. اللہ اکبر. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر کو روانہ کیا کرتے نا جہاد کے لیے، غزوے کے لیے، تو روانہ کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیحتیں اس لشکر کے امیر کو کیا کرتے تھے. کیا نصیحتیں تھی؟ کہ بسم اللہ پڑھ کر تم نے اپنے غزوے کا آغاز کرنا ہے، اور بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اس لشکر کے امیر کو اس بات کی بھی نصیحت کی کہ جو ان کے مذہبی پیشوا ہوں گے ان کو بھی قتل نہیں کرنا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اور جب تم نے کسی کو قتل کر دینا ہے، اس کو قتل کرنا ہے جو کافر تمہارے مد مقابل آ کر لکھڑا ہو جائے گا، تم سے لڑائی کرے گا، تمہارا مقابلہ کرے گا، اس کے ساتھ تم نے لڑنا ہے، اس کو قتل کرنا ہے. جب تم اس کو قتل کر دو پھر لاشوں کا مسئلہ بھی نہیں کرنا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے. یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحتیں کر کے غزوات کی طرف روانہ کر رہے ہیں. اسلام بچوں کا تحفظ کرنے والا دین، اسلام عورتوں کا تحفظ کرنے والا دین ہے. وہ عورتیں خواہ دشمن کی ہو، غیر مسلموں کی ہو، اسلام بوڑھوں کی عزت اور احترام کرنے والا دین ہے. اور اسلام یہ ساری تعلیمات اپنے ماننے والوں کو دیتا ہے، لیکن آج اسلام کے چہرے کو مسخ کیا جاتا ہے. اسلام کو شدت پسند دین کہا جاتا ہے اور اسلام کو دہشت گردی پھیلانے والا دین کہا جاتا ہے. اس میں میرے محترم بھائیوں سارا قصور، ساری غلطی ہم مسلمانوں کی ہے. گزشتہ دنوں کے اندر آپ احباب نے یہ خبر ٹیلی ویژن کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر سنی ہوگی، دیکھی ہوگی کہ ملتان کے نشتر ہاسپٹل کی چھت کے اوپر سینکڑوں لاشیں پڑی ہوئی ہیں. وہ لاوارث لاشیں جن کے ورثاء نہیں ملتے، وہ کہیں جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ میں مارے جاتے ہیں یا وہ قتل کر دیے جاتے ہیں یا کسی انداز کے ساتھ بھی ان کی ہلاکت ہوتی ہے، وہ مر جاتے ہیں اور وہ پولیس اپنی کارروائی کرتی ہے اور ان لاشوں کو ہاسپٹل کے سپرد کر دیا جاتا ہے. اور ملتان کے نشتر ہاسپٹل کی چھت کے اوپر یہ انکشاف ہوا کہ سینکڑوں لاشیں پڑی ہوئی ہیں جن کے اوپر کوئی کیمیائی مادہ ڈالا گیا ہے. وہ لاشیں بدبو پیدا نہیں کرتی لیکن وہ کھلے آسمان کے اوپر پڑی ہوئی ہیں. چیلیں آ رہی ہیں، ان لاشوں کو نوچ نوچ کر کھا رہی ہیں. گدھ آ رہے ہیں، ان لاشوں کو کھایا جا رہا ہے، نوچا جا رہا ہے. کوے ان لاشوں کے بے حرمتی کر رہے ہیں. کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا وہ کسی کے بیٹے نہیں؟ کیا وہ کسی کے بھائی نہیں؟ اگر وہ خواتین ہے تو کسی کی وہ بیوی، کسی کی بہن اور ماں نہیں؟ اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں اسلام ہمیں اس بات سے منع کرتا ہے. لاشوں کو مسلح کرنا، لاشوں کی شکلوں کو بگاڑ دینا اور ان کو اپنے تجربات کے لیے استعمال کرنا. ان لاشوں کا کیا کیا جاتا ہے؟ حق تو یہ بنتا تھا کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. مسلمان نہ بھی ہو، ایک انسانی رشتہ ہے، انسان کی عزت ہے، انسان کی توقیر ہے، انسان کا احترام ہے. انسان کے احترام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی تعلیمات کے ساتھ ہمیں ہمکنار کیا ہے. لیکن وہ لاشیں کھلے آسمان کے اوپر پڑی ہوئی ہیں اور ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے، اپنے تجربات کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے. میڈیکل کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، وہ لاشوں کا مسئلہ کرتے ہیں، اس کے پیٹ کو پھاڑا جاتا ہے، اس میں سے گردے نکالے جاتے ہیں، دل نکالا جاتا ہے، پھیپھڑوں کو نکالا جاتا ہے. کیا ہو رہا ہے کہ یہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں، 1 سال 2 سال کے بعد یہ لاشیں ان کے سپرد کر دی جاتی ہیں، وہ ان لاشوں سے تجربات حاصل کرتے ہیں. یہ ملک پاکستان کے اندر ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. حق تو یہ بنتا تھا کہ وہ مسلمان ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کا والد ہے.
उनकी लाशों को अपने सपुर्द किया जाता, फिर उनकी अच्छे तरीके के साथ उनको नहलाया जाता, उनको कफन पहनाया जाता, अच्छे तरीके के साथ इस्लामी तालीमात के साथ उनको कब्र के अंदर उतार कर उनकी जो आखिरी हमारे ऊपर हक है नमाज जनाजा अदा करके उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करके उनको अल्लाह के सपुर्द किया जाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान मौजूद है, जिस तरह एक जिंदा इंसान का एहतराम है, एक जिंदा इंसान की इज्जत है, उसकी तौकीर है, इसी तरह जो फौत हो जाता है इंसान जो मुसलमान, उसी तरह भी आईनी ही उसका भी एहतराम, उसकी इज्जत, उसकी तौकीर हमारे ऊपर लाजिम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह एक जिंदा इंसान की हड्डी को तोड़ देना जुर्म है, इसी तरह मुर्दा की हड्डी को तोड़ देना भी जुर्म है। लेकिन हमारे हॉस्पिटल के अंदर ये आम चलता है। अगर अजीज भाइयों ये तरीकाकार ठीक होता तो फिर तो लोग माल के लालच में आकर अपने मुर्दों की, कोई गुर्दे निकलवा रहा है, कोई उसका दिल निकाल के बेच रहा है, माल के लालच के अंदर आकर, तो फिर इंसान की इज्जत और एहतराम नहीं रहेगा। तो अजीज भाइयों, गुफ्तगू का मकसद ये है कि ये जो कुछ हमारे मुल्क के अंदर इन लाशों के साथ हो रहा है, ये बिल्कुल तरीकाकार ठीक नहीं है। ये उनके साथ जुल्म है, ये उनके साथ सितम हो रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ है। अगर मेडिकल के स्टूडेंट को आपने तजर्रुबात करवाने हैं तो उनका कोई मुतबादल रास्ता इख्तियार किया जा सकता है, हलाल जानवर को ज़िबा किया जा सकता है, उसके अंदर से जो कुछ होता है उससे भी स्टूडेंट जो मेडिकल के होते हैं उनको तजर्रुबात करवाए जा सकते हैं, फिर उस हलाल जानवर को खाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तुमने जुल्म और सितम इंसानों के साथ करना सीखा हुआ है कि इनकी लाशों का गुस्ला करो, इनके पेट को फाड़ दिया जाए, इनके नाक और कान को काट दिया जाए, इनकी आंखों को निकाल लिया जाए, इनके गुर्दों को निकालकर उनका मुसला किया जाए। ये सब कुछ अजीज भाइयों गैर इस्लामी है। अगर ये सब कुछ जायज होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कभी भी इस बात से मना न करते। एक इंसान फौत हो गया, उसके अंदर जान नहीं, उसका मुसला करो, उसका गुर्दे निकाल लो, उसका दिल निकाल लो, जाओ बेचो और उसके पैसे खाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मेरे मोहतरम भाइयों, एक मुसलमान की इज्जत और एहतराम इसको सीखना चाहिए। अगर एक मुसलमान, उसका हक ये है कि जब वो फौत हो जाए तो उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत की जाए, उसको नहलाया जाए, उसको कफन पहनाया जाए, उसको लहद के अंदर उतारा जाए, उसका नमाज जनाजा अदा किया जाए। कभी अपने ऊपर भी ये तसव्वुर लाकर देखिएगा कि हम जब फौत हो जाएंगे, अल्लाह ना करे कि हमें कोई नहलाने के लिए ना हो, हमारे कफन का बंदोबस्त करने के लिए ना हो, हमें लहद के अंदर उतारने के लिए कोई ना हो, हमारा नमाज जनाजा पढ़ने के लिए, हमारे लिए दुआएं मग़फ़िरत करने के लिए कोई ना हो, तो क्या हमारे रिश्तेदार, हमारे जो बहन भाई, हमारे बेटे ये सब कुछ बर्दाश्त करेंगे? हमारे ऊपर भी ये वक्त आ सकता है, हमने भी अपने रब के हुजूर हाजिर होना है, अपनी रूहों को हमने अपने अल्लाह के सपुर्द करना है, और फिर हमारी ये दुआ होनी चाहिए, अल्लाह से ये दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जब फौत करे तो हमारे साथ ये सलूक ना हो कि हमें कोई कफनाने के लिए, हमें दफनाने के लिए, हमें गुस्ल देने के लिए कोई ना हो। जिस तरह ये मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल के अंदर उन लाशों के साथ सलूक किया जा रहा है, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन हालात से बचा कर रखे। तो मेरे मुहतरम भाइयों, ये वो डॉक्टर हजरात हैं जो इस कौम के भी मुजरम हैं और सबसे बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुजरम हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को जवाब देना पड़ेगा, इस कौम को तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। इन लाशों की बेहुरमती करने वालों, इनका मुसला करने वालों, इनको मेडिकल के स्टूडेंट के तजर्रुबात के लिए इस्तेमाल करने वालों, ये तुम्हें अल्लाह के हजूर पेश होना पड़ेगा। तुमने भी अपनी रूहों को अल्लाह के सपुर्द करना है, तुमने भी अपने रब के हजूर हाजिर होना है। उस वक्त तुम अपने रब को क्या जवाब दोगे? आज तो तुम उनके ऊपर कोई मादे छिड़क कर, कोई दवाइयां छिड़क कर, उनको तजर्रुबात के लिए इस्तेमाल करके ये सब कुछ तुम करते हो।
ہو، لیکن یہ سب کچھ دنیا کے اندر ہے. دنیا کی عیش و عشرت کر لو، دنیا کے اندر مال و متاع اکٹھا کر لو. یہ دنیا کی عیش و عشرت، یہ دنیا کا مال و متاع، یہ سب کچھ یہاں رہ جانا ہے. اپنے رب کے حضور تم نے پیش ہونا ہے. اپنے اس جرم سے توبہ کرو، اپنے رب سے معافی مانگو، اس قوم سے معافی مانگو، اور ان لاشوں کو جو نشتر ہاسپٹل کی چھت کے اوپر پڑی ہوئی ہے، ان کو چیلے کھا رہی ہیں، گدھ کھا رہے ہیں، کوے کھا رہے ہیں، ان کی اچھے طریقے کے ساتھ تکفین کی جائے. ان کے غسل کا، کفن کا انتظام کر کے، ان کا جنازہ پڑھ کے ان کو اپنے رب کے سپرد کیا جائے. اور میرے محترم بھائیوں، یہ جب کوئی قتل ہوتا ہے اس کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے، لیکن علماء اس کی بھی اجازت نہیں دیتے. لیکن یہ پاکستان کا قانون ہے. ذرا ان لوگوں سے پوچھئے گا جن کے عزیز و اقارب اس حالت کے اندر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی قتل کر دیتا ہے تو کس طرح کا ان کے اوپر ڈپریشن ہوتا ہے، کس طرح وہ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے اپنے اوپر ساری مصیبتوں پریشانیوں کو برداشت کر کے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ہماری لاش کا، ہمارے اس مرنے والے کا پوسٹ مارٹم کیا جائے. ذرا ان لوگوں سے کبھی جا کر پوچھنا تمہارے دل کے اوپر کیا گزر رہی ہے. دلی طور پر وہ جو براسا ہے وہ راضی نہیں ہوتے کہ ہماری لاش کا پوسٹ مارٹم کیا جائے. ہمارا مرنے والا تو مر گیا، چلا گیا، اب اس کی لاش کی بے حرمتی کی جائے گی، اس کا سب کچھ اندر سے نکال لیا جائے گا اور اس کے اندر بھوسا بھر دیا جائے گا. یہ کبھی بھی کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. علماء سے اس بات کا فتویٰ لیا گیا کہ کیا یہ جائز ہے. کسی عالم نے بھی اس بات کا فتویٰ نہیں دیا کہ لاش کا پوسٹ مارٹم کرنا جائز ہے. لیکن پاکستان کا قانون ہے، قانونی کارروائی کو پورا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، لیکن وہ لاش کے وارث کبھی بھی دلی طور پر راضی نہیں ہوتے کہ ہماری لاش کے ساتھ یہ حال کیا جائے. تو عزیز بھائیوں، دین اسلام کی تعلیمات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی عزت اور احترام زندہ شخص کا ہے اتنا ہی مردہ شخص کا ہے. زندہ شخص کی ہڈی توڑنا، اس کے جسم کو نقصان پہنچانا جس طرح زندہ آدمی کے لیے جرم ہے، اسی طرح جو آدمی فوت ہو جائے گا اس کا بھی یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ہڈی کو بھی نہ توڑا جائے، اس کی لاش کا غسل نہ کیا جائے، اس کی لاش کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے. یہ دین اسلام کی تعلیمات ہے. تو ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایسے جو ڈاکٹر ہیں جن کو قوم کا مسیحا کہا جاتا ہے، یہ مسیحا نہیں، یہ اس قوم کے دشمن ہیں، یہ قاتل ہیں جو کسی انسان کی عزت اور احترام کو نہیں سمجھتے. بس جو آیا اس کو چیر پھاڑ کر دیا گیا. ان کے ہاں انسان کی قدر و منزلت کچھ نہیں، صرف روپیہ پیسہ ان کو نظر آتا ہے کہ ہمارے ہاں مال کا اکٹھا ہو جائے. بس انسان جس کا آپریشن نہ بھی ہونا ہو اس کو بھی چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں. یہ امت کا مسیحا نہیں، قوم کا مسیحا نہیں، یہ امت کے دشمن ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہ قاتل ہیں. تو ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ جو قانون ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہے اس قانون کو ختم کیا جائے، اور اگر کوئی لاوارث لاش ملتی ہے تو اس کو اچھے طریقے کے ساتھ دفنایا جائے، اس کا جنازہ پڑھا جائے اور اس کو اپنے رب کے حضور اس کو سپرد کیا جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری اس قوم کے جو ڈاکٹر ہیں ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے کہ وہ انسانیت کی عزت اور احترام کو اپنی نظروں کے اندر رکھ کر پھر اس امت کے مسیحا بنے، پھر اس امت کا علاج معالجہ کریں. اگر انہوں نے چیر پاڑی کرنا ہے، اس امت سے پیسے اکٹھے کرنے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو ہدایت عطا فرمائے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.